حسین عادل، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید قاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تقریباً مسلسل آج کے بعد 3-4 مجلسیں مزید مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو اسی ترتیب کے اعتبار سے، کیونکہ وقت بھی مجھے 30 منٹ کا دیا گیا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آج کی گفتگو میں جو بات آپ تک پہنچانے کا میں نے ارادہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حب اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کی کتنی تائید ہم کو قرآن و سنت سے ملتی ہے، آج یہ بات آپ حضرات سے دیکھے بتاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے، جسے آیت مودت اور آیت قرابت کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ اپنے امتیوں سے، اپنی امت سے، اپنے فالوورز سے، اپنے ماننے والوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے چاہنے والوں، اے وہ لوگ جن تک میں نے دین پہنچایا ہے، اے وہ لوگ جن کو میں نے گمراہی کی راہ سے نکال کر ہدایت کی راہ راست پر ڈال دیا، اے لوگوں تم بت پرست تھے، تم خدا سے غافل تھے، میں نے تمہیں توحید کی روشنی دکھائی، تمہارے دلوں میں توحید کا چراغ روشن کیا، تمہیں بتایا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، اور اپنی اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ جو کچھ تم تک میں نے پہنچایا ہے، یہ قرآن کی شکل میں اللہ کی کتاب تم تک پہنچائی، دین کی شکل میں سب سے بہترین اور اعلیٰ الفاظ دین تم تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس کی کوئی کاسٹ تم سے نہیں مانگتا، لیکن سوائے ایک چیز کے، وہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں مانگنا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مانگیے، تبلیغ رسالت کے بدلے میں کیا مانگیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے اپنی اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں لوگوں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ باپ اندازہ کے لیے اللہ نے کہلوایا کہ اے رسول آپ اپنی امت سے کہیں کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ میرے بعد میری آل سے محبت کرنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، ان کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگا رسول اللہ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ وہ ہیں جن کی محبت قرآن میں ہم پر واجب کر دی گئی ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے لم تقبل صلاۃ، تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ جب تک آل محمد پر نماز میں درود نہ بھیجی جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ ان کے بغیر تو نماز تمہاری نہیں ہوتی، تو پھر کی جائے گی؟
बाकी चीजें और बाकी तुम्हारी इबादतें क्या मकबूल होंगी। ये वो लोग हैं। और बड़ी प्यारी हदीस आका अलैहिस्सलाम की मुझे इब्ने माजा की हदीस याद आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो कुरान की आयत आपने सुनी, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो उसकी नेमतों की वजह से। अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा रब है और तुम पर अपनी नेमतें नाज़िल फरमाता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि उसने तुम पर अपनी नेमतें नाज़िल की है, तुम्हें नेमतें अता फरमाता है। और आगे फरमाते हैं रसूलुल्लाह, मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं। मुझसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह तक ले जाने वाली है। दो चीजें हो गई, अल्लाह से उसकी नेमतों की वजह से मोहब्बत करो, मुझसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करो। और फिर आगे रसूलुल्लाह फरमाते कि अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम पर लाजिम है कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। और ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, आपको जिस शख्स से मोहब्बत होती है कहीं ना कहीं उसकी औलाद से भी मोहब्बत होती है। और हमारे यहाँ ये मसला बड़ा आसान है समझना। अगर हम किसी को अपना शेख समझते हैं, किसी को अपना पीर समझते हैं, तो पीर से एक अपना लगाव, अपनी मोहब्बत होती है। उनके दर से अगर उनके शहजादे, उनके बेटे, उनकी औलाद में से भी कोई आ जाए तो आदमी उसका भी एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, उनसे भी मोहब्बत करता है। क्यों भाई? हमारे शेख की औलाद है। तो ये बात नेचुरल सी है। जब इतनी बात आप समझ गए तो रसूल अल्लाह की औलाद से मोहब्बत करने के लिए अब किसी को दलील चाहिए कि रसूल अल्लाह की औलाद से मोहब्बत करे, उसके लिए दलील तो कुरान और हदीस से। तो मोहब्बत जोड़ती है, एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत तक ले जाती है। अगर रसूल अल्लाह से मोहब्बत है तो लाज़िमन उसको रसूल अल्लाह की औलाद से मोहब्बत होगी। लेकिन फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी अपने सहाबा को अपनी अहले बैत की मोहब्बत सिखाते रहे, बताते रहे, हुक्म देते रहे, तारीफ फरमाते रहे। हजरत गलबन एक सहाबी है, नाम ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, अपने किसी जरूरी काम की गरज से रसूलुल्लाह के दर दौलत पे गए, दरवाजे के बाहर मुंतज़िर रहे हत्ता कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो जब आप अलैहिस्सलाम आए तो वो सहाबी कहते हैं कि हुजूर एक चादर ओढ़े हुए थे। तो मैंने जब अपना मसला जो मुझे बात करनी थी रसूलुल्लाह से बात पूरी कर ली, और फिर जब चादर में कुछ उभार सा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि चादर के अंदर कुछ है। तो मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह इस चादर के अंदर क्या है? चादर में आपने क्या छुपाया हुआ है? तो आका शफा, तो आका अलैहिस्सलाम ने चादर हटा दी। तो मैंने देखा कि हुजूर एक हाथ से इमाम हसन को लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से इमाम हुसैन को लिए हुए हैं, दोनों शहजादों को अपने हाथ को उठाए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा तो था कि चादर के अंदर है क्या? हुजूर ने चादर हटा दी, बात खत्म हो गई। लेकिन इतने पर रसूल अल्लाह ने बस नहीं किया, उस सहाबी से कहने लगे कि सुनो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या अल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह करने लगे, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है तो उन्हें भी अपना महबूब रख। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह तो उन्हें भी। रसूल अल्लाह की दुआ है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए कि जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और इसका दूसरा पहलू, इस सिक्के का दूसरा रुख भी है, जिसके दिल में इनके लिए बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी, अल्लाह उनसे दुश्मनी रखता है। बल्कि एक बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी बड़ी मशहूर है, मैं उससे ये बात आपको मजीद सख्ती के साथ ही साबित हो जाएगी। आप देखिए, अल्लाह ने तो फरमाया मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। हुसैन तो बहुत दूर की बात है, अहले बैत रसूल तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे किसी अदना से वली से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, दुश्मनी की, फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। यार कोई अदना से वली से अगर अदावत रखे तो अल्लाह उससे ऐलान जंग करे, तो कोई हुसैन से अगर अदावत रखे तो उसके लिए अल्लाह की कितनी ऐलान के जंग होंगे, कितनी जंग के ऐलान होंगे।
آقا علیہ السلام کی صرف فرامین ہی نہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کہہ کر صحابہ کو بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ رسول اللہ کا یہ کہنا حسن و حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، کہیں رسول اللہ فرماتے کہ یہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام اس حسین کے بارے میں فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ کا کہ حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ لوگوں حسین کی طرف میلی نگاہ اٹھانے سے پہلے، حسین کے لیے کوئی آواز بلند کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین میرا ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ حسین کا تو آپ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا حسین سے ہونا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بات کربلا میں آ کر کے کھل گئی۔ کربلا سے پہلے ہمیشہ حسین مصطفیٰ سے تھے، حسین مصطفیٰ سے پہچانے جاتے تھے۔ جب کوئی حسین کو دیکھتا تھا تو نواسہ رسول کہتا، شہزادہ رسول کہتا تھا۔ کربلا سے پہلے حسین مصطفیٰ سے پہچانے جاتے تھے، لیکن مارکے کربلا کے بعد اب مصطفیٰ کا دین حسین سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ حسین نے کربلا میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کی، اس کی محبت کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور صحابہ کرام کو یہ تو رسول اللہ نے اپنے قول کے ذریعے سے حکم دیا کہ ان سے محبت کرو، ان سے قرابت رکھو، اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا۔ وقت کا میں ایک عمل رسول اللہ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا، اور میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ یہ نیچر ہے، اور صحابہ کو محبت تھی اہل بیت سے، لگاؤ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور دیکھا کہ شہزادے حسن، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ بچوں کے ساتھ ابھی چھوٹے ہیں، کھیل رہے تھے۔ ابوبکر صدیق مسجد سے نکلے، امام حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا، پیار آیا، دوڑے امام حسن کے پیچھے، انہیں پکڑ لیا اور اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، اور کاندھوں پہ بٹھا کر کے عربی میں ایک شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے کہ حسن تو بیٹا علی کا ہے، لیکن تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ تو دیکھنے میں ہے تو تو بیٹا علی کا، لیکن تیری شباہت بتاتی ہے کہ گویا تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اس طرح وہ پیار کر رہے ہیں امام حسن سے۔ کیوں کاندھوں پہ بٹھایا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کبھی یہی حسن مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری کرتا تھا، میرے حضور انہیں اپنے کاندھوں پر سواری کراتے ہیں، تو لاؤ یہ بھی سنت کی ہم سے رہ جائے، ہم بھی انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کے گھماتے ہیں۔ تو یہ وہ حسن حسین ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کی جماعت ہے، کسی خاص کام سے کسی گھر میں دعوت ہے کسی صحابی کے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے گلیوں میں امام حسین کو چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آقا علیہ السلام گئے، امام حسین کو پکڑنا چاہا، اور بچے تھے، امام حسین بھاگ رہے ہیں۔ پروٹوکول دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ایک پورا پروٹوکول ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ گھر کی چار دیواری کے اندر کرتے ہیں۔ اگر آپ کی معاشرے میں اور سماج میں اس طرح کی عزت ہو، کوئی مقام ہو، تو یوں گلی راستے چلتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر کندھے پر نہیں بٹھاتے، وہ سارے پیار کا اظہار آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔ رسول اللہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں امام حسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی امام حسین ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ حضور ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنے کاندھوں پر بٹھا کے کچھ دور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ حضور یہ عمل تو گھر کے اندر بھی کر سکتے تھے، اور کرتے بھی تھے، گھر کے اندر بھی کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر کرتے تو صرف گھر کے لوگ دیکھتے۔ رسول اللہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین مجھے کتنا محبوب ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، گلیوں میں ہے، حسین کے پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی حسین چاہتے اور بھاگے بھاگتے ہیں، اور حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حسین کوئی عام حسین نہیں ہے، اس حسین سے محبت کرنا، یہ حسین میرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ حسین دنیا کے سامنے حق اور صداقت کی
تصویر بن کر کے سامنے آنے والا ہے۔ رسول اللہ اس لیے گلی کوچوں بازاروں میں جا کر کے امام حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے لوگوں کو اس محبت کا بتانا چاہتے ہیں کہ حسین سے رسول اللہ کو کتنی محبت ہے۔ یہ عمل بازاروں میں رسول اللہ کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین سے کس والہانہ محبت کا اظہار رسول اللہ کو ہے اور کتنی محبت آقا علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ قولی محبت کہہ کر کے بھی رسول اللہ نے حکم دیا اور عمل کر کے بھی امام حسین سے اور اپنی اہل بیت سے لوگوں کو بتایا کہ کتنی محبت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں ایک لفظ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، مودۃ فی القربیٰ۔ میں اس کی اپنی ایک تشریح کرتا ہوں کہ مودت کس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنیکلی یہ بات اگر آپ سمجھنا چاہیں، عربی زبان میں محبت کے لیے حب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی محبت کی بات کی تو کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ حبًا کا لفظ دیکھیں یہاں بھی ہے، لیکن جب اہل بیت کی محبت کی بات آئی، جب حکم دینا ہوا کہ میرے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنا، تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ حبًا کا معنی اور حبًا کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودۃ کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس مودۃ کا یہ جو لفظ ہے مودت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے الودود۔ سورۃ البروج پڑھیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ الودود کے اندر شدید محبت کو مانا ہے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے اپنے لیے، جب وہ اس لفظ کو بطور اس میں فاعل استعمال کرتا ہے کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ الودود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ المحب ہے، کیا کہا؟ الودود ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اسی لفظ کا استعمال کیا اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے، اپنے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنے کے لیے۔ اب دو لفظ آپ کے سامنے، الودود، الحب، ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کہ مودۃ کیوں کہا، حبًا کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے الحب کے اندر جو معنی ہے وہ محبت عام ہے، جو آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے کرتے ہیں۔ الحب اس کے اندر جو محبت کا معنی ہے وہ عام ہے، لیکن الودود کے اندر جو محبت کا معنی ہے، مودۃ کے اندر جو محبت کا معنی ہے، یہ معنی خاص ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، میں اکثر احباب کو یہ مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے حب کے اندر اور مودۃ کے اندر کیا فرق ہے۔ اگر ہم مودۃ کا ترجمہ، مودت کا ترجمہ عشق کرے تو اور آسان ہو جائے گی بات۔ عشق سمجھتے ہیں، عشق اور محبت میں فرق ہے۔ عشق اور محبت میں فرق یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اپنا بھی خیال باقی ہوتا ہے اور اپنے محبوب کا بھی خیال باقی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت میں اپنا بھی خیال ہے اور اپنے محبوب کا بھی خیال ہے، لیکن جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اپنا خیال باقی نہیں رہتا، صرف اپنے محبوب کا خیال رہتا ہے۔ یہ فرق ہے عشق اور محبت میں۔ اب اسی کو اس مثال سے سمجھیے، محبت اور مودت دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ سب نے مچھلی دیکھی ہے، دیکھی ہے نا مچھلی؟ کیا میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت خاموشی سے آپ بیٹھے، مچھلی دیکھی ہے نا آپ حضرات؟ میڈک بھی دیکھا ہے، دونوں چیزیں آپ نے دیکھی۔ میڈک کو دیکھیے، آج کل بارش کے موسم میں بڑی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہوں گی۔ میڈک پانی میں رہتا ہے اور پانی کے بغیر بھی رہتا ہے، وداؤٹ واٹر بھی وہ سروائیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پانی نہ ملے تب بھی وہ جیتا ہے، چلتا ہے اس کا کام۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ پانی مل جائے تو پھر ایکٹ ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف مچھلی ہے، وہ پانی میں رہتی ہے، پانی کے بغیر نہیں رہتی ہے۔ میڈک کا جو پانی سے تعلق ہے یہ محبت کا ہے، یہ حب کا ہے۔ ملے تو اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے، نہ ملے کام چل جاتا ہے۔ میڈک کا جو پانی سے تعلق ہے یہ محبت کا ہے، اور مچھلی کا جو پانی سے تعلق ہے یہ محبت کا نہیں، مودت کا ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر جیا ہی نہ جا سکے، جس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہ ہو، اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔
اللہ نے کہا کہ میرے رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں کرنا، مودت کرنا۔ حسین اور حسن کی محبت تمہارے لیے جان کی طرح ہو جائے، تم ان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا۔ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول نے واجب کر دی ہے۔ اگر کسی کے سینے میں ان کی محبت نہیں ہے تو وہ اپنے نصیب پر روئے، اپنی قسمت پر روئے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں۔ اور آج اس طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ ایام محرم ہے، یہ تو آپ کا نصیبہ ہے نا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سی مساجدیں آپ کو ایسی ملیں گی، پورا محرم گزر گیا، کوئی تذکرہ امام حسین کا نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی نام نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ اگر آپ امام حسین کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، کیا ریزن ہے اس کا؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ کے سینے میں بغض ہے اہل بیت کا، حسین کا بغض آپ کے سینے میں، اور اگر بغض ہے تو پھر سنیے رسول اللہ کی حدیث، اگر حسین اور اہل بیت کا بغض تمہارے سینے میں ہے، ان کا نام لینے سے کتراتے ہو، نام آتا ہے تو بچی نکل جاتے ہو، تو سنو لوگوں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان رہ کر کے ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہو، اور اس سے بہترین کوئی جگہ دنیا میں نماز پڑھنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تھوڑی دور فیٹ کے پاس مقام ابراہیم ہے اور وہیں رکن یمانی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزہ رکھے اور وہیں اس طرح اس کی زندگی گزر جائے، لیکن دل میں اگر اس کے بغض اہل بیت ہے اور حسین کا بغض ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مرنے کے بعد وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ نمازیں نہیں بچانے والی صرف کسی کو، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے، حسین کا بغض ہے، تو یاد رکھو موت کے بعد جہنم اس کی کنفرم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، خدا کی قسم وہ شخص جہنمی ہے۔ اور بغض اہل بیت ہونے کی وجہ رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہے تو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو وہ منافق ہے جس کو بغض ہے میرے اہل بیت سے، اور دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی وہ بڑی گلا دینے والی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے یا تو وہ ولد الزنا ہے، پاک اولاد نہیں ہے وہ جس کے دل میں میرے اہل بیت اور حسین کا بغض جس کے دل میں ہے۔ اندازہ کریے، اگر نہیں ہے تو اپنی خیر بنائیے، میں کیوں ذکر نہیں کر رہے آپ؟ کم سے کم پورا سال نہ صحیح ان چند دنوں کے اندر تو آپ حسین کو یاد کریے، یہ محسن ہے آپ کے، احسان ہے اسلام کا حسین کا اور حسین کے بچوں کا۔ اگر امام حسین کربلا میں دین کے لیے اپنے بچے قربان نہ کرتے تو آج کوئی کروڑوں پڑھنے کے قابل نہ ہوتے، آج یہ دین دور تک نہ پہنچتا۔ حسین کے ذکر سے اجتناب کرتے ہو، حسین کے ذکر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اگر بچاتے ہو تو پھر اپنا حشر ان لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اپنے حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے حساب و کتاب میں پھنسا ہوگا، اور فرمایا میں اور میری اہل بیت اس سختی کے عالم میں جب سورج سر سے سوا نیزے پر ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے، فرماتے رسول اللہ میں اور میری اہل بیت جنت میں ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں جنت میں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں ہم تو تڑپ گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کی اہل بیت بس، اور ہم وہ اقبال اہل بیت، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے، ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم بھی ہوں گے؟ انہوں نے سوال کر لیا، رسول اللہ کی رحمت جو چھلائی، انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ اندازہ کریے ادھر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے، رسول اپنی اہل بیت کے ساتھ اور محبان اہل بیت کے ساتھ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ مدعا رسول اللہ نے سنایا ہے، یہ میں گڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات جائیے تحقیق کر لیجیے۔ اور سنیے
حضرت عبداللہ بن جابر حدیث کے راوی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا شور ہوگا ہے بھائی، اور بھی لوگ تو شہید ہوئے. امام حسین کی شہادت کو کیوں اتنا چرچا؟ اور بھی لوگ تو شہید ہوئے، اور بھی لوگوں کی شہادت ہوئی، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو ان کو کہیے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کبھی تاریخ اسلامی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول اور نبی کی امت نے جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتی ہو اسی کے خاندان کو، اس کے خاندان کے افراد کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہو، شہید کر دیا ہو. کبھی ہوا تاریخ اسلامی کا؟ وہ شہزادہ جس کو رسول اللہ اپنی زبان سکھاتے ہو، کسی امت نے کبھی ایسا نہیں کیا. حسین رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، نبی آخر الزمان کا شہزادہ ہے، اور اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی ہے، اپنے کلمے کی قربانی دی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ اسلامی میں، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن جابر حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی، ایک سرونٹ تھی. کسی روز وہ کچھ کام کرتے ہوئے اس کے سر سے اس کا دوپٹہ، اس کا پلو جو ہے وہ سرک گیا اور اس کے بال یا جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا. ایک بدبخت شخص تھا مدینے میں، اس نے جب اس طرح کی حالت میں اس خادمہ کو دیکھا تو اس نے اسے پکار کر کہا کہ اے خاتون، تو جو اس طرح کا عمل کرتی ہے تو کیا سمجھتی ہے کہ تجھے یہ مصطفیٰ اور ان کے گھر والے بتا لیں گے قیامت کے دن؟ ان کی خدمت تجھے کام آ جائے گی قیامت کے دن؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دھیان دے اپنے اوپر، توجہ کر، عمل صحیح کر. عمل صحیح کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک تھی، لیکن جو اس بات کا اس نے تانا دیا کہ جس گھر کی خدمت میں تو لگی ہے یہ تجھے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں. اب اس خاتون کو یہ بات یہاں نہیں، وہ بڑی محبت کے ساتھ آئے اہل بیت رسول کی خدمت کرتی تھی، ان کے گھر کا پانی بھرتی تھی، ان کے حسنین کریمین کی خدمت کرتی تھی، بچپن میں ان کو نہلایا دھلایا کرتی تھی. جب یہ بات کی نا اس نے، یہ بات اس کو یہاں لگی اور جا کر کے اس نے ماجر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ، ایک شخص مجھ سے اس طرح کی باتیں کہتا ہے. جب آپ علیہ السلام نے اس کے یہ جملے سنے، آپ علیہ السلام کا جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا. صحابی جو حدیث روایت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ آپ کی چادر زمین سے لٹک رہی ہے، گھسڑ رہی ہے، اور آپ کے چہرے مبارک پر سرخی ہے. اور جب کبھی اس انداز میں ہم رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور ضرور ناراض ہے، جلال میں ہے، غیظ و غضب میں ہے. ہم نے جب حضور کو اس حال میں آتے دیکھا تو ہم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج ہمیں رسول اللہ جس بات کا حکم دیں گے ہم وہ کر جائیں گے. جب اس حال میں رسول اللہ کو آتے دیکھا، فرماتے کہ حتیٰ رسول اللہ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اور ان کے گھر والوں کی خدمت، ان سے محبت کرنا، ان سے نسبت رکھنا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کہا لوگوں سن لو، انا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، تمام رسولوں کا سردار ہوں، اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں لوگوں کی شفاعت کراؤں، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤں. قیامت کے دن میرے سوا، میرے جھنڈے کے علاوہ کوئی اور راستہ کسی کے پاس نہیں ہوگا شفاعت کا. سارے لوگ، ساری امت اور سارے انبیاء میرے محتاج ہوں گے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری اہل بیت، میرا حسن، میرے حسین، یہ علی، یہ لوگ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعتیں کرائیں گے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ارے ہماری شفاعت کے محتاج ہوں گے قیامت کے دن لوگ، اور میرے بیٹوں کے ہاتھوں سے، میرے علی کے ہاتھوں سے جام کوثر تقسیم ہوگا. ہر کسی کی پیاس قیامت کے دن علی کے ہاتھوں سے بجھے گی، حسن کے ہاتھوں سے بجھے گی، حسین کے ہاتھوں سے. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن، ان کی خدمت کوئی فائدہ نہیں دے گی. سنو رسول اللہ نے کہا شفاعت ہم کریں گے سب سے پہلے قیامت کے دن، اور ہر کوئی ہماری شفاعت کا محتاج ہوگا، چاہے ساری زندگی اس نے نہ کھا کر کے سجدہ کیا ہو، چاہے ساری زندگی اس نے عبادت میں کیوں نہ گزاری. محتاج ہر شخص رسول اللہ کا قیامت کے دن ہوگا، ہر کوئی. جب اللہ مقام محمود عطا کرے گا اپنے رسول کو، تو ان سے محبت کرنا یہ تو
जन्नत के सरदार यही हैं और इनको आप भोग लेकर के कोई जन्नत में जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी माँ फातिमा, सैयदा ज़हरा, ये तमाम खातून जन्नत की सरदार है। अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इनका मकाम देखिए, ये उनकी औलाद है, उनके बेटे हैं, शेर खुदा के बेटे हैं हुसैन। इनसे मोहब्बत नहीं करोगे तो किनसे मोहब्बत करोगे यार? ये वो शख्सियात है जिन्हें मुसल्लिमुस सुबूत कहा जाता है। तमाम अहले इस्लाम के नजदीक हर वो शख्स जो कलमा पढ़ने वाला है, सबके नजदीक इनकी शख्सियत मुसल्लिमुस सुबूत है, सब मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने इसको फिरका वारियत और मसाले की भेंट चढ़ा दिया कि नहीं सिर्फ फला वो अहले बैत का तस्करा फला गिरोह करे, हम तो नहीं करें, फला गिरोह करे, हम तो नहीं करें। ये किसने आपको कह दिया? इनकी मोहब्बत के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है नजात का। मैंने कहा कि नमाज इनकी मोहब्बत के बगैर कबूल नहीं हो रही है। और सुनिए हदीस रसूलुल्लाह की, मैं कोई बात इधर उधर से नहीं कर रहा आपके साथ, हर बात कुरान और हदीस की रोशनी में करना, ताकि आप ये ना कह सके या कोई आपको ना कह सके कि मौलाना ने अपनी मन से ये बात कह दी। हर एक बात रसूलुल्लाह की कौल के मुताबिक कह रहा हूं। जब वो बात खराब होगी तो फिर उससे नीचे उतरा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करना और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, ये क्या है? इसका मकाम और मर्तबा। हुजूर फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, इब्ने हिब्बान की हदीस रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसका दिल मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत से खाली है, खुदा की कसम उसका दिल ईमान से खाली है, ईमान से खाली है उसका दिल, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। तो इनकी मोहब्बत तो ईमान का जुज़वे लाजिम है, कमाल ईमान के लिए लाजिम है कि हुसैन और हसन और फातिमा अली की मोहब्बत दिलों में हो। और खूब तज़किरा करिए इनका, खूब जिक्र करिए इनका, खूब चर्चा करिए। रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया कि लोगों अपनी औलादों को, अपने बच्चों को बचपन से ये 3 चीजें सिखाओ। क्या रसूलुल्लाह कौन सी चीजें सिखाई? सबसे पहली चीज जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई तो फरमाया हुब्बु नबीय्यिकुम, सबसे पहले अपने बच्चों को जो चीज सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डालो। क्या चीज? नबी की मोहब्बत बचपन से उनके दिलों में डालो, उनको सिखाओ। और दूसरी चीज रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दूसरी चीज उनके दिलों में अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। नबी की मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत, फरमाया कि बचपन से उनके दिलों में ये चीज डालो। और तीसरी चीज रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान की तालीम करें। ये चीजें बचपन से सिखाने का हुक्म दिया है रसूलुल्लाह ने अहले बैत को। हम देखते हैं ये अजीब अल्लाह का इंतखाब है कि आज हमारा वो छोटा और बेशऊर सा बच्चा भी हो, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो वो भी हुसैन हुसैन के नारे लगाता है। हमें सिखाना नहीं पड़ता हमारे बच्चों को, वो हुसैन और हसन के नारे अपने ही लगाते हैं। उन्हें घुट्टी में ये हुसैन और हसन की मोहब्बत, उनका नसीबा ज्यादा होता है, ये उन्हें मिल जाता है बचपन से। उसे नहीं पता कि क्या हुआ था मार के करबला, हुसैन क्यों शहीद हुए थे, क्या शहादत थी उनकी, वो नहीं जानता। लेकिन हुसैन का नाम आते ही दिल के अंदर एक जोश और बलबला पैदा हो जाता है। ये वो नाम है। और इमाम हुसैन का नाम ईमान की हरारत के लिए जरूरी है, ईमान की गर्मी के लिए जरूरी है, जुर्रत के लिए जरूरी है। हुसैन का नाम सिखाओ अपने बच्चों को, जज्बा ईमानी उनके अंदर पैदा हो, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर पैदा हो। इसलिए हुसैन का नाम सिखाना जरूरी है। जुर्रत सिखाता है, ईमानी जुर्रत पैदा करता है हुसैन का नाम ईमान वालों के दिलों में। इसलिए हुसैन का नाम और हुसैन का तज़किरा करना जरूरी है। बगैर हुसैन का नाम लिए और उनका तज़किरा किए बगैर न यहाँ नजात मिलेगी न वहाँ नजात मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू के लिए इतना काफी है। उम्मे रसूल आपने कुरान हदीस के रोशनी में आज समझा। मजीद जो बातें आगे आ रही है इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में आप समाप्त करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।